وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صل صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے. صرف اتنا ہی نہیں، غم سے رہائی مل جائے. وہ جو مل جائے تو ساری خدائی مل جائے. وہ جو مل جائے تو پھر ساری خدائی مل جائے. اور دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو. دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جلائی مل جائے. تاکہ مجھ کو بھی کچھ کیف جلائی مل جائے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی. یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، آبلا پائی، جس کا معنی ہوتا ہے پیروں میں چھالے پڑ جانا. فرماتے ہیں میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دولت کونین ملی. راہ طیبہ کی اگر آبلا پائی مل جائے، راہ طیبہ کی اگر آبلا پائی مل جائے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ بھی کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو. اس کا آسان ترجمہ بتانے کے بعد سید التفاسیر تفسیر اشرفی میں حضور رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام والمسلمین تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں پر خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، تو اب ان لوگوں کو اس خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم ایمان لا چکے، اب ہمارا کام ختم ہو گیا. یہ سوچ رکھ کر کے تم مطمئن نہ ہو جانا کہ ایمان لا دیا کام ہمارا ختم ہو گیا. نہیں، بلکہ اصل کام تو ایمان لانے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ فرائض و واجبات کے احکام ایمان والوں پر ہی ہوتے ہیں. تو دوستو، ایمان لانے کے بعد حکم ہو رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمہ وقت تم اس کے لیے آنسو بہاتے رہو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے نام سے تھر تھر
دوستو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تفسیر اشرفی صفحہ نمبر 95 پر باضابطہ یہ تحریر کیا ہوا ہے، جن کا وسیلہ تلاش کرو ان میں سے بتا رہے لسٹ کہ ان کا وسیلہ تلاش کرو تو کہتے ہیں نبی جین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کا وسیلہ تلاش کرو کہ جو دنیا میں بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے۔ دوستو اب وسیلہ تلاش کرنے کے لیے پکارنا شرط، اور عربی میں لفظ یا سے پکارا جاتا ہے، اور یا لفظ یا، اب ان لوگوں کو لفظ یا سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ لفظ یا کو ایک اژدہا سمجھتے ہیں کہ کہیں ان لوگوں کو نگل نہ جائے، اتنا خوف لگتا ہے لفظ یا سے۔ یا رسول اللہ نہ کہو، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عربی میں کسی کو بلانا ہو تو لفظ یا کا استعمال ہوتا ہے۔ لفظ یا کا استعمال دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے دور ہے تو اسے قریب لانے کے لیے لفظ یا کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کوئی قریب تو ہے لیکن ہماری طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر لفظ یا کا استعمال ہوتا ہے۔ اب جو کمپنی کہتی ہے کہ یا اللہ کہو اور یا رسول اللہ نہ کہو، تو دوست وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ کہو یا رسول اللہ نہ کہو، لیکن میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا، یا اللہ کہو گے تو ایک نیکی ملے گی کیونکہ صرف اللہ کا نام ذکر کیا، اور اگر یا رسول اللہ کہو گے تو دو نیکی ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا بھی نام ذکر کیا، رسول اللہ کا بھی نام ذکر کیا۔ اب جو ابلیس کی اولاد یہ کہے، جس کا نسب ابلیس تک پہنچتا ہے، اگر وہ عقل کا یتیم تم سے کہے کہ یا رسول اللہ نہ کہو شرک ہے، یا اللہ کہو، تو سمجھ لینا کہ شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ مومنوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ لکھی جائے۔ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے لفظ یا کا استعمال دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، اگر دور ہو تو اسے قریب لانے کے لیے، اور اگر قریب ہو اور متوجہ نہ ہو تو اسے متوجہ کرنے کے لیے۔ ذرا ان عقل کے یتیموں سے پوچھو کہ کیا اللہ تمہارے دور ہے؟ اگر کہتا ہے ہاں تو کافی، کیونکہ اللہ کی قربت ایسی قربت کہ جو ایک آنکھ کے لیے بھی دور نہیں مومنین سے۔ اب جو قریب ہے پھر اس کو یا کہہ کر پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہے؟ اگر کہتا ہے نہیں ہے تو کافی، اور اگر کہتا ہے متوجہ ہے تو میں نے کہا پھر تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ جب اللہ قریب ہے، جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہے تو پھر اسے یا کہہ کر پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ کہو یا اللہ کہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کی ذات کو نہیں پکارتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں، اور جب ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں اس وقت بھی ہم ذات کو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہی کو پکارتے ہیں۔ تو دوستو ذات تو اللہ کی ہمارے وقت قریب ہی ہے، لیکن رحمت، اللہ کی رحمت کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے، کبھی دور ہوتی ہے کبھی قریب ہوتی ہے۔ تو ہم جب زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہماری مراد ہوتی ہے یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت۔ تو دوستو ہم زبان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور دراصل ہم کہتے ہیں یا رحمت اللہ، تو دوستو ہم اللہ کی رحمت ہی کو پکارتے ہیں، اور تمام رحمتوں میں سب سے افضل رحمت کا نام رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اسی لیے محدث عالم ہند آخر میں فرما گئے، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پر زینہ چھوڑ کر۔